السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اسی طرح اسلام کے ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا انسان کے لیے جو چیز عطا فرمائی وہ ہے علم۔ اگر آدمی کے پاس علم نہ ہو تو وہ آدمی خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافع علم یعنی خدا تک پہنچنے والا علم کو حاصل کرو۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا قرآن میں جو آیت نازل فرمائے وہ سورۃ العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا قلم سے اس دنیا کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا جو تعریف کیا ہے وہ علم کی تعریف کیا ہے، وہ ایسا علم جو خدا تک پہنچنے والا علم ہے۔ اور ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے اللہ کے راستے پر چلنے والا علم، سیدھا راستہ بتلانے والا علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہو، اس کے لیے اگر دور دراز کا سفر کرنا چاہو، تو چین کا سفر اگر کرنا بھی چاہو تو بھی تمہارے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی پڑھانے والا آدمی ہے آپ کو، تو آپ اس پر محنت کرنا اور اس کے لیے وقت نکالنا آپ کے لیے اور سب کے لیے ضروری ہے، فرض عین ہے۔ جب تک آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا اس وقت تک اس کو خدا کے راہ پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف سنی باتوں سے عمل کریں گے، کسی کی سنی ہوئی بات پر عمل کریں گے تو آپ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور خدا کی جو بتائے ہوئے طریقے پر آپ کو مکمل طور پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ جو میں یوٹیوب چینل شروع کیا ہوں اس کا نام ہے تجوید القرآن، یعنی قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا، قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا اور اس کی مشق کرنا، یعنی اس پر پریکٹس کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض عین ہے، یعنی ضروری ہے۔ اس لیے روزانہ آپ 15 منٹ آپ اس قرآن شریف کو سیکھنے پر وقت خرچ کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کا آخرت بھی بنے گی
اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے آپ کو نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، تو آپ قرآن بھی پڑھنا ہے تو صحیح طور پر پڑھنا ہے، غلط پڑھیں گے تو وہ جو آپ کو ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو یوٹیوب چینل میں جو شروع کیا ہوں تو اس پر جو ہے لگے رہیے، اور اپنے دوست و احباب کو بھی یہ جو یوٹیوب چینل کا لنک ہے یہ دوسروں تک پہنچائیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب اصل مدعے کی طرف میں چلتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے حروف تہجی یعنی نورانی قاعدہ ہے، اس کا نام ہے۔ تو نورانی قاعدہ سب سے پہلا آپ کو سیکھنا ہوگا، عربی کے حروفوں کو آپ کو سیکھنا ہوگا۔ تو آپ اس کو دیکھیے، اور میں جو پڑھتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ روزانہ اس طرح ایک ایک صفحہ کا میں ویڈیو بنا کر کے آپ کے سامنے ڈالتا رہوں گا۔ آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1 دیکھیے، الف با تا ثا، یہ جو الف با تا ثا، یہ دیکھیے با تا ثا ایک ہی جیسا لکھا جاتا ہے، لیکن صرف اس میں نقطوں کی فرق ہے۔ دیکھیے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ جو با ہے یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں گے تو یہ ہونٹ سے نکلتا ہے۔ دوسرا تا، یہ جو تا ہے یہ سامنے کے اوپر کے دو دانت کو زبان کی نوک لگاؤ تو یہ تا نکلتا ہے، بالکل نرم انداز سے تا۔ آپ میرے ساتھ بولیے تا تا، اس طرح۔ اب دیکھیے سا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ زبان کی نوک سامنے کے اوپر کے دو دانت کو لگانے سے ثا نکلتا ہے۔ تو آپ ہم معلوم ہوا کہ تا اور ثا یہ دونوں حروفیں زبان کی نوک اوپر کے دو دانت کو لگانے سے نکلتا ہے۔ اب دیکھیے زبان کی نوک اوپر کے دو دانت کو لگاتے ہیں، وہ دانتوں کا نام ثنایا علیا، ثنایا علیا اس کا نام ہے۔ آپ اس کو اس ثنایا علیا کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ اب آگے چلتے ہیں، جیم۔ یہ جو جیم ہے یہ زبان کا بیچ کا حصہ اوپر کے منہ کے اندر کے خالی حصے کو لگانے سے نکلتا ہے۔ یہ دیکھیے ہا، یہ ہا حرف حلقی ہے۔ یہ حرف حلقی یعنی حلق میں 3 حصے ہوتے ہیں، اس میں پہلا حصے میں حمزہ ہا نکلتا ہے، دوسرا حصے میں عین ہا نکلتا ہے، تیسرا حصے میں غین خا نکلتا ہے۔ دیکھیے یہ ہا بیچ حلق سے نکلتا ہے، خا یہ آخر حلق سے نکلتا ہے۔ یہ دال، یہ دال سامنے کے اوپر کے دو دانت کو زبان کی نوک لگانے یعنی ثنایا علیا کی دانت کو زبان کی نوک لگانے سے دال نکلتا ہے۔ تو 3 حروف ہو گئے، تا ثا دال، یہ 3 حروفیں زبان کی نوک اوپر کے دو دانت کو لگانے سے نکلتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذال۔ یہ دیکھیے دال جیسا ہے، دال کے اوپر ایک نقطہ دیں گے تو ذال بن جائے گا، اس کی آواز بھی کیسا نکلتا ہے دیکھیے، یہ زبان کی نوک اوپر کے دو دانت یعنی ثنایا علیا کو لگانے سے یہ ذال نکلتا ہے، بالکل نرم انداز سے نکلتا ہے۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، ذال ذال۔
اگر آپ زال زال کہتے ہیں تو یہ غلط ہوگا، بالکل نرم انداز سے زال۔ دیکھیے اب تو معلوم ہوا تا، سا، دال، زال، یہ 4 حروف ہیں زبان کی نوک اوپر کے 2 دانت یعنی ثنایا علیہ کو زبان کی نوک لگانے سے تا، سا، دال، زال نکلتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں را۔ اس را کو تھوڑا موٹا پڑھنا یعنی منہ بھر کو پڑھنا۔ اب دیکھیے زا، زا یہ بھی منہ کے اندر کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ سین، یہ سین میں ایک سی ٹی کی آواز ہوتی ہے، سین۔ دیکھیے یہ بھی سا، یہ سین، یہ سواد، یہ تینوں کی آواز الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے سا سامنے کے دانت کو لگانا زبان کی نوک، یہ سین، یہ سی ٹی کی آواز، اس میں کیا آپ آواز کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سواد، اس کو تھوڑا ہونٹ گول کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں شین۔ یہ شین زبان کے بیچ حصے سے نکلتا ہے، شین۔ تو پہلا میں بتایا تھا زبان سے نکلنے والے حروف ہیں جیم، دوسرا ہے شین۔ اب آگے چلتے ہیں سواد۔ یہ سواد کو ہونٹ تھوڑا گول کر کے پڑھنا پڑتا ہے، سواد۔ پڑھیے میرے ساتھ، سواد، سواد، سواد۔ آگے چلتے ہیں واد۔ یہ واد کو زبان کا کنارہ کا مطلب اب سمجھو کہ یہ زبان ہے تو زبان کا کنارہ بالکل آخر طرف، اس کو جو داڑھ کا دانت ہے وہ دانت کو لگانے سے واد نکلتا ہے۔ تو یہ جو تو ہے یہ ثنایا علیہ دانت کے بازو والا ایک دانت ہے، یعنی اوپر کے سامنے کے اوپر کے 2 دانت کے بازو والا دانت میں زبان کی نوک لگانے سے تو اور وا نکلتا ہے۔ اور آگے چلتا ہے عین۔ یہ حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف عین، اس کو تھوڑا پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔ آپ عین عین کہیں گے تو یہ نہیں ہے، غلط ہوگا۔ عین بالکل حلق سے نکلنا ہوگا، عین۔ یہ حلق کے بیچ حصے سے نکلتا ہے یعنی دوسرے حصے سے نکلتا ہے۔ یہ غین، یہ حلق کے تیسرے حصے سے نکلتا ہے، غین۔ یہ ہے فا، یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، فا۔ اب دیکھیے قاف۔ اب یہ قاف زبان کی جڑ سے نکلتے ہیں، قاف۔ اب یہ کاف۔ قاف اور کاف میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے اس کے اوپر یہ نقطے والا قاف ہے، یہ زبان کی جڑ سے نکلتا ہے۔ یہ کاف منہ کے اندر کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ اب رہا یہ خا۔ یہ خا دیکھیے یہ زبان یہ بیچ آخر حلق سے نکلتا ہے، خا۔ اور یہ قاف زبان کی جڑ سے نکلتا ہے، اور یہ کاف منہ کے اندر کے خالی حصے سے نکلتا ہے، کا۔ جیسے کہ کا، کی، کو کہتے ہیں تو یہ اگر آپ یہ اس میں استعمال کریں مستقیم، دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح نکلے گا۔ دیکھو یہ لام، یہ جو لام ہے یہ کاف اور لام یہ بھی منہ کے اندر کے خالی حصے سے نکلتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں تجوید کے، اگر اس کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت وقت لینا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو سرسری طور پر میں آپ کو تجوید کی باتیں، موٹی موٹی باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کے اندر گہرائی میں جائیں گے آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا، آپ پڑھ نہیں پائیں گے شروع میں کہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میم، یہ جو میم ہے یہ ہونٹوں سے نکلتا ہے، یعنی ہونٹ کو ہونٹ لگانے سے 4 حروف نکلتے ہیں۔ پہلا حرف با ہے، اس کے بعد ہے یہ فا، دیکھیے یہ فا فا فا، اور تیسرا حرف کون سا ہے میم، ما، می مو، اور چوتھا حرف وا، وا وی وو۔ یہ آگے چلتے ہیں نون۔ دیکھیے نون، اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے جو بالکل حرف کے بیچا بیچ یعنی اس کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، نون۔ دیکھو واو، دیکھو واو، اس طرح
اگر اس پر زبر زیر لگاتے ہیں وا وی وو ہوتا ہے تو ہونٹوں سے نکلتا ہے. یہ ہا، یہ جو ہا ہے یہ حرف حلق یعنی حلق سے نکلنے والا حرف. یہ حمزہ ہے، حمزہ دیکھیے بالکل عین جیسا ہوتا ہے، اس کا سر، عین کا سر جو ہے اس طرح ہوتا ہے عین. یہ یا اور یہ یا دو بھی ایک ہی ہے. تو اس کی آواز آپ کو یہ زبان کا بیچ منہ کے اندر کے خالی حصہ اوپر کو لگائے تو نکلتا ہے. جیسے اس میں نکلنے والے حروفیں 3 ہیں، زبان کے بیچ حصے سے نکلنے والے حروفیں 3 ہیں. پہلا کون سا؟ دیکھیے یہ جیم، دوسرا کیا ہے شین، تیسرا کیا ہے یا. جیم شین یا. اگر آپ اس پر زبر لگاتے ہیں، زیر لگاتے، دیکھیے ج جی جو، ش شی شو، اس طرح یا یی یو. تو یہ اس کو حروف تہجی کہتے ہیں محترم دوستوں. اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کریے اور اس پر مشق کیجیے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنا. جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو یہ حروفیں یاد نہیں ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دہراتا ہوں. دیکھیے الف ب ت ث جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آج کا سبق اتنا ہی دوستوں. اس کو غور سے سنیں اور پھر اس کو پڑھیں، اور آپ کے پاس اگر نورانی قاعدہ ہو اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اب دیکھیے لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سبھی حضرات گھر میں بیٹھے ہیں، بچے بھی گھر میں بیٹھے ہیں، مدرسہ بھی نہیں ہے، مسجدوں کو جانا بھی نہیں ہے. تو یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے اور بہت غنیمت وقت بھی ہے. اس وقت کی قدر کیجیے اور گھر میں روزانہ خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے پڑھائیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.